ہو، اور ایک تو یہ خیر خیانت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو، ظاہر بات ہے آپ امام ابو حنیفہ کو پڑھیں گے، اس مبسوط کو پڑھیں گے، آپ کا ایک الگ انداز ہوگا، آپ سے الگ نتیجے نکالیں گے، یہ پڑھیں گے میں پڑھوں گا، ایک الگ نتیجہ ہوگا۔ تو اس لیے تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ نے کہاں سے تحقیق کرنی ہے؟ مصادر اصلیہ سے تحقیق کرنی ہے، مصادر ثانوی سے تحقیق نہیں ہوتی۔ ہاں اس وقت ہوتی کہ جب آپ کو مصادر اصلیہ میں کچھ نہیں ملتا، تب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مجبوراً آپ کہاں جاتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے اب اگر ہم تحقیق کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مصادر اصلیہ کون سے ہیں، مصادر، تو ظاہر بات ہے ہم تحقیق کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے تفسیر پر تحقیق کرنی ہے تو وہ تفسیر پر تحقیق کرے گا تو کس تفسیر کو دیکھے گا؟ مثال تفسیر میں کوئی ریسرچ ہو، مثال تفسیر کو اس میں نسخ منسوخ کے بیس کو لے لیا، اسباب نزول کوئی بھی سینکڑوں اس میں ابحاث ہیں، کسی ایک موضوع کو آپ نے لے لیا، اس میں آپ تحقیق کریں گے، کس طرح کریں گے؟ کس تفسیر کو سامنے رکھ کر کریں گے؟ معرف القرآن کو، تفہیم القرآن کو، یا کسی اور تفسیر کو، تدبر کو، کس کو سامنے رکھ کر کریں گے؟ اس میں تفسیر میں بنیادی مصادر کون سے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ بنیادی مصادر کی ضروری ہے، ثانوی مصادر۔ اب ظاہر بات ہے ہمیں تفسیر کے بنیادی تفاسیر معلوم ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے تحقیق کریں گے؟ پہلے تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ بنیادی تفسیر کے بنیادی کتابیں کون سی ہے، پھر اس میں بنیادی کتابیں میں بڑا فرق ہے۔ کچھ تفسیریں لکھی گئی روایتاً، کچھ لکھی گئی لغتاً، کچھ لکھی گئی ہے درایتاً، کچھ لکھی گئی ہے سائنسی طور پر، کچھ لکھی گئی ہے کیا نام ہے صرفی نحوی انداز پر۔ تو ہمیں ہر ایک ہم نے اگر کوئی بات لکھنی ہے روایتاً تو ہم کس کو لیں گے؟ کس کو لیں گے؟ بہت آگے چلیں گے آپ، ہم لیں گے تبری کو لیں گے، سب تبری سے لیتے ہیں بعد میں۔ روایتاً میں سب سے پہلے بڑی تفسیر ہمارے سامنے کون سی ہے؟ باقی تو اسے لکھنی ہے، باقی کتنی میں لکھنی ہے اسے لکھنی ہے، تو ہم کس کو لیں گے؟ تبری کو۔ اگر ہم لیں گے کسی بعد والی تفسیر کو، تبری کو سے چھلانگ لگائیں گے تو ہم نے جو ریسرچ کی وہ ریسرچ ایک بات اوپر موجود ہے، کیوں نیچے سے لے رہے ہیں؟ جہاں سے وہ لے رہے ہیں وہاں سے آپ لیں۔ اگر آپ نے تفسیر اسے آپ کو کوئی ریفرنس دینا ہو تفسیر کا، آپ نے درایتاً دینا ہو تو کہاں سے لیں گے آپ؟ کوئی معقولی بات ہو تفسیر کے حوالے سے کہاں سے لیں گے؟ راضی سے لیں گے، کس سے لیں گے؟ مشہور ہے کہ راضی کی تفسیر میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر کے۔ خیر یہ بات ہو تو یہ آپ نے نحوی لغوی تحقیق لینی ہے، کس تفسیر سے لیں گے؟ کشاف سے لیں گے۔ تو خیر اس میں لغتاً آپ نے کوئی لغوی معنی تفسیر کا لینا، کہاں سے لیں گے؟ وہاں کشاف نہیں چلے گا، وہاں فرا کی تفسیر آپ لیں گے، معانی القرآن۔ تو خیر کہنے کا جو 200 ہجری میں تو آپ نے تفسیر سے، میں کہہ رہا ہوں تفسیر میں بھی اتنی باتیں آ گئی، لغتاً، روایتاً، درایتاً، سائنسی، وہاں بھی آپ کو ہر ایک کا ماخذ معلوم کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر لغتاً فرا کی لکھی گئی ہے، سب سے پہلے تفسیر روایتاً تبری کی لکھی گئی ہے، سب سے پہلے تفسیر درایتاً امام راضی کی لکھی گئی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو، ظاہر بات ہے جب میری بات آپ بیان کریں گے اس کے بعد دوسرا تیسرا بیان کریں گے، اس میں فرق آئے گا، تو اس ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ پہلے والے ماخذ پر، اس کو کہتے ہیں پرائمری ریسورسز۔ ہم نے سیکنڈری ریسورسز کی طرف مجبوراً جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ فقہ میں لے لیں، وہاں بھی یہی بات ہے، آپ حنفی فقہ پہ لکھتے ہیں تو آپ کہاں جاؤ گے؟ سب سے پہلے اس سے بھی پہلے مبسوط سے اگر سرسی مبسوط مراد پرسونی امام محمد کی کتاب الاصل، کتاب الاستخراج امام شیخ، تو اس طرح آپ ان کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا آپ نے قدری کھول دی، یہ نہیں آپ نے ہدایت کھول دیا۔ ہاں تحقیق بڑی مشکل ہے، کوئی کتاب لکھنا بہت آسان ہے لیکن تحقیق کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، یہ ایک مہارت ہے۔ تو خیر اس کے بعد یہ تو جو بھی آپ ماخذ دیں گے اس میں آپ نے اس کا لحاظ بہت زیادہ رکھنا ضروری ہے، اگر اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ریسرچ مقبول نہیں ہوگی۔ اس میں باقی ساری چیزیں، خاکہ سازی کیسے بنائیں گے، معلومات کیسے جمع کریں گے، پوری تفصیل اگر آپ نے کسی نے کوئی مقالہ لکھنا ہو آپ اس کو سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا بہت سارا کام کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے۔ بہت مشکل سی چیزیں بنائی، کیونکہ میں کافی عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کی تھیسس میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو خیر یہ چیزیں اس میں کافی جو چیزیں میرے ذہن میں آتی گئی یا میں پڑھتا گیا، سب چیزیں میں اس میں ایڈ
کر دی ہے آپ اس میں کافی آسانی ملے گی. یا جو آپ کو جو آرٹیکل چھپتے ہیں, ریسرچ تحقیقی مقالے جو چھپتے ہیں مختلف, اس میں بھی آپ کو اس سے کافی مدد ملے گی. کیونکہ اسلامی کس جو آرٹیکل میں ایک رسالہ چھپتا ہے اس کو بھی اس کا کام بھی تقریباً میں نے کیا, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ ایک چیز بنائی گئی ہے. یہ بہت لمبا ہے لیکن اس میں لگیں گے تو پورا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. ہم اسی پر اتفاق کر دیتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں. ہم اس کے بارے میں کچھ تعارف پڑھ لیتے ہیں جو مکاتب ہیں, تحقیق مسودہ وغیرہ, یہ ساری چیز اس میں. ہاں پھر یہ دیکھیں ایک اور چیز, یہ بھی ضروری چیز ہے, جب بھی آپ کسی کتاب کا ریفرنس دیں گے, ریفرنس کی خاص طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں آپ نے مثال کے طور پر, یہ میں نے قرآن پاک کا ریفرنس کا خاص طریقہ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل ایک عالمی طریقہ ہے. اسی طرح ہر کتاب قرآن پاک حدیث کا ریفرنس دینے کا ایک خاص طریقہ ہے. اسی طرح فقہ کی کتاب کا ایک ریفرنس کا خاص طریقہ ہے. یہ طریقہ یہ نہیں ہم تو لکھ رہے ہیں لیکن اپنے طریقے نہیں, ہمیں وہ طریقہ بھی معلوم. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم ہماری تحقیق, ہم کسی فقہ پر تحقیق کر رہے ہیں, اصول فقہ پر تحقیق کر رہے ہیں, تو ہم مقصود دیکھ رہے ہیں, تو مقصود کا ریفرنس دینے کا خاص طریقہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا بس میں نے مقصود کی کوئی حوالہ لے لیا اور نیچے مقصود لکھ دیا, یہ کافی. یا میں نے لکھ دیا مقصود جلد نمبر یہ, پیج نمبر یہ, تو یہ ریفرنس قابل قبول. آپ بہت ساری کتابیں دیکھتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے جلد نمبر, کتاب کا نام, پورا ریفرنس, لیکن تحقیقی مقالہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. تحقیقی مقالے میں کیا ہوگا, آپ جب دیں گے حدیث کا ریفرنس کا بالکل الگ طریقہ ہوگا. قرآن کا, قرآن آپ القرآن لکھیں گے, پھر قرآن لکھنا ضروری نہیں لیکن آپ سورت کا نمبر لکھنا کیا ہے, سورت کا نمبر لکھیں گے. اس کے بعد یہ ایک طریقہ ہے جو مشہور ہے, جو HSC کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. حدیث کا حوالہ آپ نے دینا ہے, حدیث کا حوالہ مثال آپ نے بخاری, صحیح بخاری کا حوالہ دینا ہے, تو یہ نہیں بس یہ بخاری لکھ دی آپ پہلے جب فرسٹ ٹائم ریفرنس دیں گے. ہاں جب اس کے بعد آپ نے بخاری کا 10 جگہ دیا ہے تو اس 10 جگہ پورا ریفرنس لکھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ بخاری کا ایک ہی نسخہ استعمال کریں, ہاں اگر آپ الگ الگ نسخے استعمال کر رہے ہیں بخاری پر تو الگ بات ہے, ہر نسخے کا ریفرنس آپ نے الگ طور پر دینا کیا ہے, کیونکہ ہر نسخے کا جو پیج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے فرسٹ ٹائم ہم جب دیں گے ہم نے حدیث کا حوالہ دینا, البخاری لکھیں گے جس کے ساتھ نام سب مشہور ہے, پھر اس کا محمد بن اسماعیل لکھیں گے, پھر اس کا جو اصل نام ہے الجامع صحیح, اس کے بعد کتاب الایمان وغیرہ پورا. آخری نام یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے اور اس کی طباعت کون سی ہے, اول ہے, ثانی ہے. جو کتابیں طباعت ہے نا, اشاعت سن مختلف اشاعت ان کی ہوتی ہے, تو یہ بھی اس کو بھی مینشن کرنا ضروری ہے. پھر ہجری اور قمری تاریخ لکھنا ضروری ہے, پھر حدیث نمبر آخر میں لکھنا ضروری ہے. ہاں اس میں آگے ترتیب ہو سکتی ہے, کچھ میتھڈ الگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اگر اس میں کوئی ایک چیز بھی آپ کیا کریں مس کریں گے تو گویا آپ کا ریفرنس مکمل نہیں ہے. اسی طرح جلد نمبر اور صفحہ نمبر اور حدیث نمبر اس ترتیب کے ساتھ لازمی ہے, سب چیزیں لازمی ہیں. آخر میں جو آتا ہے دارالاشار کے بعد, جی نہیں, یہ جو خاص ترتیب ہے یہ عام طور مشہور ترتیب ہے, فکر و نظر کی جو مشہور ترتیب ہے. جو اسلامی جو رسالے چھپتے ہیں, ایک تو عام رسالے ہوتے ہیں جو ہر ادارے والے میں رسالے چھاپتے ہیں, ایک اور رسالے جو انٹرنیشنل رسالے ہوتے ہیں جو HSC کی طرف سے کیا ہوتے ہیں, منظور شدہ ہوتے ہیں, ڈی کیٹیگری YW وغیرہ. اس میں میتھڈ یہ ہوتا ہے, اس میں یہ ساری چیزیں مینشن کرنا کیا ہے. اگر آپ اس میں کوئی چیز مینشن نہیں کریں گے, آپ پارٹیکل اور رسالے میگزین والے کیا کر دیں گے, ریجیکٹ کر دیں گے. اس کا تو اس کے تو ریفرنس ہی کیا ہے, مکمل ساری چیزیں مینشن تو ہو رہی ہے, ترتیب ان کی آگے ترتیب ہے. دیکھیں اس میں پھر یہ نہیں کہ جس میگزین میں بھی آپ اپنا آرٹیکل بھیج رہے ہیں ان کا ایک خاص میتھڈ ہوتا ہے, وہ آپ اس کو پڑھنا ضروری ہے. انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر میرے میگزین میں اپنا آرٹیکل چھاپنا ہے اس کا یہ میتھڈ ہوگا. فکر و نظر والے نے اپنا ایک پورا 2-3 پیج پر ایک دیا ہوا ہے. جس میگزین میں بھی آپ اپنا کیا بھیجیں گے, مضمون بھیجیں گے, آپ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا میتھڈ کیا ہے, ورنہ وہ کیا کر دیں گے, کسی جگہ پھینک دیں گے. اس لیے HSC جو حکم دے رہی ہے ایم فل والا اسی کو فالو کرے گا, ظاہر بات سب اسی کو فالو کریں گے. اس میں تو حکم نہیں ہوتا, یہ ہے نا کہ یہ جو ہوتا ہے ترتیب تو یہی ہوگی, یہ ساری چیزیں دینا ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں ذرا آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں. کوئی طرح مثال کے طور پر کچھ ریفرنس ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہے نا حدیث نمبر ہم یہاں لکھا ہے, بعض کتابوں میں حدیث نمبر یہاں لکھا جاتا ہے, اس سے پہلے لکھا جاتا ہے. اور جیسے ہم نے بریکٹ میں یہ چیز بند کی ہے, لیکن اس میں ایک ہی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. بعض چیزوں میں یہ بریکٹ نہیں ہوتا, اور یہاں ہم نے بیروت سب یہ 2 نقطے دیے ہیں. بعض کتابوں میں نقطے نہیں ہوتے, کوما ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایک باریک چیز دیکھنی پڑتی ہے. اتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ ایڈیٹنگ کا کام,
تو یہ خیر ایک چیز کا یاد رکھنا ہوتا ہے، ہر رسالہ میگزین والے نے اپنی ساری چیزیں مینشن کی ہوتی ہے کہ آپ نے ریفرنس دینا ہے تو اس میتھڈ کے ساتھ دینا ہے. ظاہر بات ہے انہوں نے جو میتھڈ بات دیا تو انہوں نے کسی سے کیا کیا ہوتا ہے منظور کا پیغام فونٹ سائز آپ نے 14 رکھنا ہے 16 رکھنا ہے، سب چیزیں دی ہوتی ہیں، نام کیا ہوتا ہے؟ سب چیزیں دی ہوتی ہیں. اب دیکھیں آپ اس میں غور کریں گے، اس میں ایک ہی ریفرنس میں فونٹس الگ الگ ہے، ایک ہی ریفرنس میں فونٹس الگ الگ انہوں نے دیے ہیں. اگر اتنا انہوں نے خیال مطلب وہ باریکی چیزیں رکھی کہ آپ نے ایک ریفرنس میں یہ اس کا فونٹس الگ رکھنا ہے، چیز کا فونٹس. اب آپ اس پہ غور کریں، یہ فونٹس ہے نا، یہ جو فونٹس ہے یہاں تو خیال شاید میں نے مینشن نہیں کیا، اس میں فونٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. یہ اب یہ جو ہے نا عربی کا لفظ ہے، اس کے فونٹس کیا ہوں گے؟ الگ الگ ہوں گے. تو الجامع الصحیح کے فونٹس الگ ہوں گے، اس کے فونٹس الگ ہوں گے، یہ سارے فونٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں. یہ میں نے پوری اور تفصیل میرے پاس پڑھی گئی کہ آپ نے ریفرنس میں بھی کچھ چیزوں کا فونٹس یہ رکھنا ہے، کچھ چیزوں کا فونٹس ایک ہی چیز مینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر اس میں کافی اور چیزیں ہم ذرا ٹائم کم ہے، ہم اس کو یہی اسٹاپ کر دیتے ہیں. ایک چیز جی جی تھوڑے سے سوال جواب کر لیں شام ڈرنک کا آدھے گھنٹے کا بعد. ہاں یہ تو ٹائم شاید ختم ہی ہو گیا. ٹائم ختم ہو گیا. جی اگر یہ